چلیں سورہ حاقہ آیت نمبر 1 to 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے ہونی شدنی. کیا ہے بتائیے، کس طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن. ٹھیک ہے، یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اس میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے سمجھیے شدت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات فرما رہے ہیں نا، الحاقہ. ہونی شدنی کا مطلب ہے ہو کر ہی رہنے والی ہے، مطلب اٹ ول ہیپن، قیامت ول کم والی چیز ہے نا. ایسے اتنا یقین، اتنی شدت کے ساتھ ہمیں ریئلائز کرایا جا رہا ہے، ہمیں بھی کرایا جا رہا ہے، اور پہلے کفار کو اس لیے کرایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنی شدت سے وہ انکار کرتے تھے کفار. ہمیں تو پھر بھی چلے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ہمیں یقین ہے. ہاں عمل سے کمزوری ہے، لیکن یقین تو ہے نا آنے کا، قیامت کا. تو اس لیے ان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ تم کیا جانو، یعنی مراد یہ کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا علم ہے، یہ ایسا ہولناکی ہے قیامت کے دن کی کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تم جان بھی نہیں سکتے، یعنی جان کر بھی نہیں جان سکتے. یہ مراد ہے، کیونکہ جانتے تو ہم ہیں، کچھ آئیڈیا تو ہمیں بھی ہے. ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ قیامت کا دن کیسے. سورہ حج میں ہم پڑھا ہے کہ قیامت کا دن کیسا آنے والا ہے، کیسی اس کی ہولناکی ہے، بہت کچھ ہمیں اس کے بارے میں علم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کیا جانو. یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہنا، آپ اسے کوئی چیز بتائیں کہ میں نے نا فلاں چیز کہیں کھائی تھی، تو وہ کیا ہے کہ، اور آپ اسے بتائیں اتنے مزے کی تھی، اتنے مزے کی تھی، تو وہ کیا اچھا وہ سنے سے پھر آپ کہیں تم کیا جانو کیا مزہ تھا اس کا. کہیں گے نا آپ، کیونکہ اس نے ٹیسٹ نہیں کیا تو وہ نہیں جان سکتا نا. یہ والی چیز ہے یہاں پہ. آلدو وہ جانتا ہے، سنا اس نے بھی ہے، کھانے کا نام سنا ہوا ہے نا، کہیں اس نے بھی کھایا ہوا ہے وہ کھانا، لیکن آپ جو اس کو جس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں تو ویسا اس کو واقعی نہیں پتا. تو یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، یعنی مراد اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنا سخت دن آنے والا ہے، کتنا سخت دن تمہارے اوپر آنے والا ہے. تم کیا کن سوچوں میں گم ہو، تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو، کہاں تم اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہو. یو جسٹ کانٹ امیجن کہ یہ دن کیسا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل اترى لهم من باقیہ. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح بچڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ ایک تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، ایک اور نام جو ہے جہنم کا وہ ہے قاریہ. سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہ جو بات آ رہی ہے نا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور اس کا مطلب قاریہ کا ہوتا ہے کہ کوٹنا، یا میٹل کے ساتھ جب ٹکرایا جاتا ہے میٹل تو ایک آواز نکلتی ہے نا، اس آواز کی طرف اشارہ ہے. بہت زور سے کھٹکھٹانا، وہ بھی اس کا معنی ہوتے ہیں. تو یعنی مراد یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کو بھی کھڑکا دینے والا دن سے یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو بیدار کر دے گی. اتنا زیادہ یعنی یہاں پہ نا کھڑکھڑانے والی دنوں کا. طاغیہ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے، طاغیہ ویسے بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ طغا یعنی حد سے بڑھ جانا. تو جو ان کے اوپر عذاب آیا وہ یعنی قوم سمود کا پہلے ذکر ہے، تو ایسا آواز تھی، ایسی خوفناک آواز اور چیز تھی کہ قوم سمود اس آواز سے ہلاک کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کو کوئی فورسز وغیرہ نہیں بھیجنے پڑے. پھر آتیہ، اگلی جو بات قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، آتیہ کا مطلب ہوتا ہے سرکش. تو یعنی اتنی تند و تیز اور پالے والی اور بے قابو قسم کی، پالا جو ہوتا ہے نا یہ ٹورنیڈو کو کہتے ہیں، یوں 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 گھومنے والا. تو اس طرح کی ہوا تھی کہ جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا. دونوں قوموں کا یہاں پہ عذاب کا ذکر کیا گیا، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ خاویہ
یعنی بعد میں حشر کیا ہوا کہ ان کے جو جسم تھے وہ ایسے گرے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی کھوکھلے ہوئے تنے کوئی لکڑی کے نہیں ہوتے جن کے اندر یعنی جان بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی کھوکھلے سے کہ ہاتھ میں اٹھا لیں کوئی ویٹ بھی اس کا نہیں ہوتا. وجہ کیا تھی؟ کیوں ایسا ان پہ عذاب ہے؟ کیونکہ وہ اپنے فزیکل بینگ کے اوپر بڑا تکبر کرتے تھے. سمود کا بھی یہی حال تھا اور قوم عاد کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے جو فزیکل بینگ تھا اس کو وہ بڑا امپورٹنس دیتے تھے، اور تھا بھی ان کا بڑا ایکسٹراڈنری، فزیکلی تھے وہ اسٹرانگ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اقوام تھیں تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی سرکشی، ڈیفائنس اور بغاوت میں اپنے آپ میں حد سے بڑھ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایک چیخ کی آواز تھی اس کو حد سے ان کے لیے بڑھا دیا. ایک اللہ کی جو جس کو آپ کہتے ہیں ہوا تھی، دوسری جو قوم کا عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہوا ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا اور یہی ہوا جو ہے ان کی جان لینے کا باعث بن گئی. اور جان بھی کیسی آئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے بے روح جسم جو ہے کھوکھلے پڑے کے پڑے رہ گئے ان کے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک. 8 والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یعنی مراد یہ کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کہیں نظر آ رہے ہیں کوئی ان کی پیچھے سے کوئی ان کی باڈی ہے، کوئی ان کے جسموں کے کوئی آثار ہیں، کوئی تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ جس سے کہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کا کتنا بڑا گرینڈ ان کا معاملہ تھا. کوئی ان کی ریمینز جو ہیں وہ تمہیں باقی بچی نہیں دکھیں گی. یعنی انسانوں کی طرف اشارہ ہے. باقی تو کچھ مقامات ایسے موجود ہیں قوم سمود اور قوم عاد کے کہ جو کہ آپ ان کی کنسٹرکشن وغیرہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ ایکچولی اس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بڑے جسم اور ڈول رکھنے والے تھے. تو ان کے جسم کہاں ہیں جو تم دیکھ کے بتا سکو آج. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. اور اس خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. اور جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والوں کے کان اس کی یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کو خود بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرعون کے لوگوں کا جو اس کو سمندر میں جو ہے وہ ڈبو دیا گیا تھا. پھر ذکر کیا جا رہا ہے تلپٹ بستی کس کی گئی تھی؟ قوم لوط، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور پھر اس کے بعد اگلا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ پانی کا طوفان حد سے گزر گیا. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے سختی کے ساتھ ان کو پکڑا. یعنی مختلف قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے. قوم لوط آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے تلپٹ کر کے آسمان سے پٹخ دی گئی تھی، پتھروں کا ان کے اوپر عذاب آیا. پھر نوح علیہ السلام کی جو تھی کشتی میں بس وہ بچا لیے گئے، باقی سب غرق کر دیے گئے انکلوڈنگ ان کا جو بیٹا تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان تمام واقعات سے نصیحت حاصل کرو اور اس نافرمانی سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات بتانے کا مقصد اور بار بار قرآن میں ایک ریمائنڈر کے طور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے، آج بھی سننے والے اس کو یاد رکھیں اور عبرت پکڑیں. آپ بتائیے کیا آج قوم لوط والی بیماری بہت عام نہیں ہو گئی ہے؟ ہومو سیکسولیٹی جتنی وقت کے ساتھ، ایک وقت تھا کہ کوئی شاید چھپ چھپا کے کام کرتا ہوگا، یعنی باہر کی بھی کنٹریز میں. اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، لیگلائز ہو رہا ہے. پھر گے پہلے تو لیونگ ٹوگیدر تھا، اب اس کے بعد گے میرج بھی جو ہے لیگلائز ہو رہی ہے. تو وقت کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات کوئی اساطیر الاولین نہیں ہے، پرانے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ بڑی پرٹیننٹ ہے. شعیب علیہ السلام کے قوم کے ساتھ جو معاملہ تھا بزنس ایتھکس کے بارے میں ان کو بتایا گیا. آج آپ دیکھیں جتنا فراڈ بزنس میں ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے، جتنی کرپشن ہوتی ہے، جتنا رشوت دی جاتی ہے، جتنا ناجائز طریقے سے پیسہ بنایا جاتا ہے، جتنا سود لیا جاتا ہے، تو یہ سارے جو قصے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ عبرت آج موجود ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان واقعوں کو تمہارے لیے اس لیے اللہ نے محفوظ کیا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 سے 18 تک.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اب ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کا، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ سور پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں رہے گی. سب کچھ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جائے گا نا، ایک کیوٹک سا ایک ماحول ہوگا. اور آپ سمجھیں کہ یہ جو وقت آئے گا حاقہ جس کا ذکر ہے نا کہ قیامت کا دن یہ جو آنے والا ہے، تو اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کی ایک ہی جو پھونک وہ سور پھونکیں گے، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. دوسری بات، ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کسی چیز میں بھی اسٹیبلٹی نہیں رہے گی. پہاڑ جو آج ایک پیٹس کی طرح اندر ہیں، آپ کتنی دفعہ ہم پڑھا ہے کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. آپ سوچیں نا، امیجنیشن میں بھی آتا ہے تو ڈر لگتا ہے. زمین نہیں رہے گی نا، آسمان نہیں رہے گا، سب کچھ ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو پھر یہ بات ہوتی ہے نا کہ آسمانی مخلوق پھر کہاں چلی جائے گی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے کناروں پہ پھر پناہ لیں گے. یعنی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا نا، سب ایک چیز ڈسٹرکشن جس کو آپ کہتے ہیں. اور پھر اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش بھی ڈھیلی پڑ جائے گی. یعنی جیسے آج انٹیکٹ ہے، آج ہم کیا کہیں گے، آسمان انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. تو اس دن کیا ہوگا کہ یہ چیز اس کی ڈھیلی پڑ جائے گی. وہ انٹیکٹ جو ہے وہ ویسا نہیں جڑا ہوا نہیں رہے گا، کھل جائے گا وہ ایک طرح سے نا. اور دوسری بات یہاں پہ بتائی گئی، اگلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ کچھ مخصوص فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہوں گے جو کہ عرش الہی کو اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگین اگر کوئی پوچھے اچھا اللہ کا جو ہے وہ عرش الہی ہوگا، اللہ کا کوئی تخت ہوگا، تو یہ سب متشابہات ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. جتنا علم ہمیں اللہ نے دیا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. یہاں پہ ذکر آ رہا ہے 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اب ان کی بھی ظاہر ڈیٹیل ہے کہ کون یہ فرشتے ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ سب متشابہات ہے. اور دوسری بات یہ کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. تم فکر یہ کرو، تم یہ نہ فکر کرو کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، تم یہ اس بارے میں کوشچن نہ کرو کہ کون سے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ کیسی بات ہے، اللہ کے عرش کو وہ اٹھا لیں گے، یہ کیا مطلب، تم ان باتوں میں نہ پڑو، یہ متشابہات ہے. وہ تو جب تم وہاں پہنچو گے تمہیں پتہ لگ جائے گا. تمہیں فکر کس چیز کی کرنی ہے، اپنی پیشی کی. اور وہ دن تمہاری پیشی کا ایسا ہوگا کہ کوئی چیز بھی اللہ سے تم کیا سمجھتے ہو کہ چھپی بھی ہوگی، کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اور یہ پیشی تمہاری اللہ کے سامنے اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ تم سے معلومات لے اور تم سے پوچھے کہ آپ کیا کارگزاری کر کے آئے ہیں، ذرا پلیز بتائیے تو مجھے پتا تو چلے. تو ایک انسان جو ہے وہ جھوٹ سچ لگا کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے صحیح، اچھا آپ نے یہ بھی کام کیا اچھے کیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھائی فرشتوں ان کو لے جاؤ، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، یہ پیشی اس لیے نہیں ہے. یہ تو قیامت کا دن جو ہے وہ انسان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے واقع کیا جائے گا. ورنہ ضرورت تھوڑی ہے، قیامت کے دن کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو پروف کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو آلریڈی سب کچھ پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے قیامت والے دن. اللہ جانتا ہے نا اپنی تقدیر. جو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک علم ہے، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پیشی اس لیے نہیں کرنی ہماری، ہم اس لیے نہیں کھڑے ہیں کہ ہم سے سوال جواب جب تک جو ہے ہم اس کا جواب دیں تو فرشتے اس کو ایکنالج کریں گے، بلکہ پہلے ہی سب کچھ پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ ہے ہی نہیں. آگے جو بات آ رہی ہے اللہ سے کوئی راز تمہارا چھپا نہیں رہے گا. تو دیکھیے یہ جو دن ہے نا، اس کو ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا پیشی والی جو بات ہے، اس کو میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، تو ایک انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے ایگزیبٹ کرنے کی. ایگزیبٹ کیا ہوتا ہے؟
شو آف کرنے کی نا. یہ ایک انسان کی فطرت ہے, وہ مانے نہ مانے, یعنی جو اگر اس کو دباتا ہے تو وہ ایکچولی اپنے نفس پہ قابو پا کے دباتا ہے, ورنہ یہ انگرینڈ ہے انسان کے اندر. جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, کوئی پریزنٹیبل کام کرتا ہے, تو وہ چاہتا ہے 4 لوگوں کو پتا چلے. ٹھیک, تو اس کی تسکین کے لیے بھی اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ جنہوں نے, یہ تو میں نے آپ کو ایک اور نقشہ بتایا نا, یہ دن ان لوگوں کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا اور بہت ہی خوش کر دینے والا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنی چھوٹی سے لے کر بڑی نیکیوں کو چھپا کے پریزرو کر کے رکھا. کس دن کے لیے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے. جیسے آج دنیا میں ایگزیبیشن ہوتا ہے نا, لوگ کوئی بڑی اچھی چیز بناتے ہیں تو وہ فوراً اس کا ایگزیبیشن بھی لگا دیتے ہیں. وہ تو خیر ریاکاری کی بات نہیں ہے, جیسے کسی نے ڈریسز بنائے, اس نے کہا میں ایگزیبیشن لگا رہی ہوں فلاں جگہ پہ, آپ آئیے گا ڈریسز خریدنے. تو مگر کیا اس نے کتنی محنت کی؟ کچھ سالوں کی اس کی محنت ہوتی ہے نا, یا چلیں 1 سال کی تو محنت ہوتی ہے, تو کپڑے بنائے اور پھر اس کو ایگزیبٹ کر دیا. کوئی فلاورز ارینجمنٹ بناتا ہے, اس کو ایگزیبٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں لے آئیے اس طرح کی. کوئی جولری وغیرہ ڈیزائن کرتا ہے, کوئی کہیں سے لے کر آتا ہے جولری, اس کی ایگزیبیشن لگتی ہے نا, سلور کی جولری کی ایگزیبیشن فلاں فلاں فلاں. تو بات یہی ہے کہ جس نے آج اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھا, پریزرو کر کے رکھا, تو قیامت کا دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس کی بھی نیکیاں جو ہے وہ دن ہوگا جب لوگوں کے سامنے ایگزیبٹ کی جائیں گی. جیسے لوگوں کی برائیاں کی جائیں گی, ویسے جو لوگ نیک کام کریں گے تو ان کی نیکیاں جو ہے وہ ایگزیبٹ کی جائیں گی. اور دوسری بات, اللہ کے حکم سے اس دن, آج تو ہماری نیتیں چھپی ہوئی, آپ یہاں بیٹھے, میں نہیں جان سکتی آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کیا دل میں رکھتے ہوئے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں نا. الحمدللہ گمان اچھا ہے, لیکن پتا مجھے نہیں, آپ کو میرے بارے میں نہیں پتا. اس دن کیا ہوگا کہ ہماری نیکیوں کے ساتھ ہماری نیتیں بھی میچ کی جائیں گی, دونوں کو جوڑا جائے گا, اور اس کے بعد وہ عمل جو ہے وہ خالص عمل بنے گا نا. اگر نیت خراب ہے اور کام اچھا ہے تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ ڈسٹبن کی نظر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا. جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کی ہوں گی تو وہی جو ہے اس دن ایگزیبٹ کی جائیں گی. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیکی کرنا رادر آسان ہے, اس کو سنبھالنا مشکل. یاد رکھے, نیکی کرنا جو ہے وہ پھر بھی آسان ہے. مثال کے طور پہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی آپ نے, الحمدللہ ہو گئی, پڑھ لی آپ نے. اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے اس کو لوگوں کو بتا کے, شو آف کر کے اس کو ضائع کر دیا, تو آپ یہ دیکھیں نا وہ ڈسٹبن میں وہ نیکی چلی گئی. تو یہ جو چیز ہے نا, اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ نیکیاں, بہت ساری نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان ان کو پریزرو کر کے, سنبھال کے, اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ قبر میں بھی وہ ان سب اعمال کو پریزرو کر کے اپنے پاس رکھ لے تاکہ قیامت کے دن وہ پیش ہو سکے. اصل بات یہ, جو ان کو لے کر پہنچ گیا نا, اصل کامیاب وہ ہے. ورنہ ادھر نیکی کرتا جا رہا ہے, ادھر کسی کا دل دکھاتا جا رہا ہے, ادھر نیکی کر رہا ہے کسی کے اوپر احسان جما رہا ہے, ادھر نیکی کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, ادھر نیکی کر رہا ہے غیبت کر کے ضائع کر دیا, ادھر نیکی کر رہا ہے شو آف کر دیا, ادھر نیکی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے نیکی, لوگوں کی رضا کے لیے کی, ٹی وی میں اپنا نام کرنے کے لیے چیک دیتے ہوئے پکچر لگائی, فیس بک پہ لگا دی, تو سب ضائع ہو گیا, کوئی اس کا فائدہ نہیں.